کیا طب یونانی جسے آپ آج طب یونانی کے نام سے فالو کر رہے ہیں، کیا وہ ہو بہو یونان کی وہی طب ہے جو وہاں سے جس کا آغاز ہوا تھا؟ ہرگز نہیں پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسا طبی نظام ہے جو پچھلے 2500 سال سے مختلف تہذیبوں اور مختلف محققین کی تحقیقات سے مسلسل ترقی کرتا آ رہا ہے، اور اس کو بعض دفعہ یونانی عربی طب کے نام سے، یعنی انگلش میں اس کو گریکو عرب میڈیسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ذرا ہم تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو بقراط نے طب یونانی کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد ارسطو اور کچھ مزید لوگوں نے اس پر آگے تحقیق کی۔ اب پھر یہ طب جو ہے وہ روم پہنچی، وہاں پر جالینوس نے اس کو 4 چاند لگائے۔ یہ تو میں آپ کو بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی لیکچرز آئیں گے علم الابدان کے اوپر، تاریخ طب کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام شروع کریں گے، اور پھر اس میں آپ کو ہر ایک بندے کا کنٹریبیوشن ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر غور کریں گے، بات کریں گے کس شخص نے کیا کام کیا۔ ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب روم میں جالینوس نے کام کیا، پھر یہ طب عرب پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا، اور اس میں سب سے بڑا نام ہمارے پاس ابو علی سینا کا آتا ہے۔ ابو علی سینا نے اس پر بہت زیادہ تحقیقات کی، پریکٹس کی۔ اس میں بہت سے مسلمان سائنسدانوں نے، طبیبوں نے طب کی تحقیقات کے اوپر کام کیا، لیکن جو تجدید کرنے والا سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ابو علی سینا کا آتا ہے۔ اور پھر اتنی تحقیق، اتنا غور و فکر کیا، اتنا تدبر کیا کہ القانون جیسی ایک بڑی کتاب لکھ ڈالی جس سے پوری دنیا نے استفادہ کیا۔ اب 1 منٹ کے لیے مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ابو علی سینا کے القانون لکھنے کے بعد ہو بہو وہی یونانی طب رہی جیسی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس طرح سے بقراط نے اس کو پیش کیا تھا؟ کیا ابو علی سینا کے بعد ہو بہو 100% یونانی طب ویسی ہی رہی جیسی یونان اور روم میں تھی؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ طب وہیں رکی رہتی، اس پر کوئی شخص آگے تحقیق نہ کرتا، اس علم کے اوپر آگے غور و فکر نہ کرتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ موجودہ یونانی طب جو ہے یہ دراصل یونانی، عربی، رومی، فارسی اور وسطی ایشیا اور بر صغیری تحقیقات کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف نام کی یونانی طب ہے، تاریخ پڑھا کریں۔ ابھی چند دن پہلے ایک پوسٹ ہم نے لگائی تھی تو اس پر ایک حکیم صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ جی طب یونانی میں ایسی کون سی کمی تھی جو صابر ملتانی صاحب کو ایک نئی طب پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ حکیم صاحب دراصل مجھ سے طب قدیم کے لیے کمی کا لفظ کہلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کمی کا ذکر بالکل نہیں کیا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طب یونانی ایسی طب ہے، ایسی قدیم طب ہے جس سے بہت سے طریقہ علاج وجود میں آئے۔ ہم کمی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک علم ہے جو بتدریج اپنا سفر طے کر رہا ہے، اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ طب یونانی ہی ہر طب کی بنیاد ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اسی سے نکلی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کھولیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ طب یونانی ایک علم تھا جس میں مزید تحقیقات، غور و فکر، تدبر ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور یقین جانیں یہ ایک زندہ علم کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ جو مردہ علم ہوتا ہے وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، بالکل ایک پانی کی طرح۔ رکے ہوئے پانی میں بدبو، گندگی پیدا ہوتی ہے، اور چلتا ہوا پانی ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔